السلام علیکم دوستو، جیسے ہی رمضان شریف کا چاند نظر آتا ہے ایک سوال بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے، اور یہ ایسا مسئلہ ہے جس کی حقیقت ہر مسلمان کو معلوم ہونی چاہیے، خاص کر شادی شدہ حضرات کو۔ ہمارے سماج میں علاقوں اور رواجوں کے حساب سے کئی طرح کی غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہے۔ کہیں میاں بیوی کے بستر الگ کر دیے جاتے ہیں، کئی کمرے الگ کر دیے جاتے ہیں، اور کچھ لوگ تو یہاں تک کہہ دیتے کہ رمضان کے مہینے میں بیوی سے ہم بستری کرنا گناہ ہے۔ لیکن دوستو، کیا سچ میں ایسا ہے؟ کیا اسلام نے ایسا حکم دیا ہے؟ یہ صرف لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں؟ آج میں آپ کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ایک ساتھ اس مسئلے کی پوری سچائی بتانے والا ہوں۔ بس گزارش ہے کہ ویڈیو کو دھیان سے آخر تک دیکھیے گا۔ جس طرح روزے کی حالات میں ہم کھا پی نہیں سکتے، سحری ختم ہونے کے بعد سے لے کر افطار تک ہر چیز سے رکنا پڑتا ہے، اسی طرح اس وقت بیوی سے ہم بستری کرنا بھی ناجائز ہوتا ہے۔ لیکن جیسے افطار کا وقت ہوتا اور روزہ کھل جاتا ہے، اس کے بعد سے لے کر سحری تک میاں بیوی کا ملنا، گلے لگنا، بوسہ لینا اور ہم بستری کرنا سب جائز اور حلال ہے۔ اس کی دلیل خود اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں دیتا ہے۔ پارہ نمبر 2 ہے سورہ بقرہ میں اللہ فرماتا ہے، رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے، وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کے لباس ہو۔ یعنی خود رب العالمین نے صاف اجازت دی ہے۔ تو پھر سوچئے، جب اللہ نے حلال کر دیا تو کوئی انسان اسے حرام کیسے کہہ سکتا ہے؟ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رمضان میں ہم بستری سے بچنا اپائز ہے یا بیماری پیدا ہوگا، تو یہ یاد رکھیے یہ سب بے بنیاد اور جھوٹی باتیں ہیں۔ ان کا اسلام یا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے دوستو، رمضان کی راتوں میں میاں بیوی کا ملنا بالکل جائز ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس بات کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے، تاکہ لوگ غلط فہمیوں سے نکل کر صحیح دین کو سمجھ حاصل کر سکیں۔ لیکن دوستو، ذرا ایک بات سوچئے، اگر رمضان میں بیوی سے ملنا غلط ہوتا تو کیا اللہ تعالیٰ خود قرآن میں اسے حلال کرتا؟ اگر یہ گناہ ہوتا تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اس کی اجازت دیتے؟ ہرگز نہیں دیتے نا۔ دراصل اسلام دین فطرت ہے، یعنی انسان کی ضرورتوں کو سمجھ کر حکم دیتا ہے۔ اسلام ہمیں فرشتہ نہیں بناتا، بلکہ انسان بنا کر پاکیزگی کے ساتھ جینا سکھاتا ہے۔ دوستو، حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ رمضان کی راتوں میں ملتے جلتے تھے۔ یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زندگی سے عمل کر کے دکھا دیا کہ رمضان کی راتوں میں میاں بیوی کا ملنا بالکل جائز ہے۔ سوچئے، جب امت کے لیے سب سے بڑا نمونہ خود رسول صلی اللہ تعالی وسلم ہے، تو پھر ہمیں کسی مولوی، کسی سماج یا کسی رواج کی بات ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں تو وہی ماننا ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا۔ اب ایک اور سوال، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رمضان عبادت کا مہینہ ہے، اس میں صرف نماز روزہ کرو، دنیاوی چیز سے دور رہو۔ دوستو، یہ بھی ادھوری سمجھ ہے۔ اسلام میں حلال طریقے سے بیوی کے پاس جانا بھی عبادت ہے۔ جی ہاں، عبادت ہے۔ حدیث میں آتا ہے، تمہارا اپنی بیوی کے پاس جانا بھی صدقہ ہے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا اپنی خواہش پوری کرنا بھی ثواب ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، اگر وہی کام حرام طریقے سے کرتا تو گناہ ملتا یا نہیں؟ تو جب اللہ طریقے سے کرے گا تو ثواب ہی ملے گا۔ اللہ اکبر۔ یعنی میاں بیوی کا رشتہ صرف جسمانی نہیں بلکہ ثواب اور رحمت والا رشتہ ہے۔ دوستو، اگر میڈیکل سائنس کی بات کریں تو ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ میاں بیوی کا محبت سے ملنا دل کا تناؤ کم کرتا، رشتے مضبوط کرتا، دماغ کو سکون دیتا، گناہ سے بچاتا، حرام راستوں کو بند کرتا ہے۔ یعنی اسلام جو اجازت دیتا، اس میں انسان کی بھلائی ہی بھلائی ہے۔ ہاں، ایک بات یاد رکھیے، دین میں روزے کی حالات میں ہم بستری حرام ہے۔ جان بوجھ کر کیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور کفارہ بھی دینا پڑے گا۔ لیکن افطار سے سحری تک سب جائز ہے۔ غسل کر کے فجر سے پہلے پاک ہو جائیے، پھر آرام سے روزہ رکھیے۔ یہی شریعت کا صحیح طریقہ ہے۔ تو دوستو، دین کو مشکل مت بنائیے، دین آسان ہے۔ لوگوں کی باتوں میں آ کر اپنے رشتوں میں دوری مت لائیے۔ رمضان رحمت کا مہینہ ہے، محبت کا مہینہ ہے، برکت کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں حلال رشتوں کو اور مضبوط کرنا بھی عبادت ہے۔
لیکن دوستو اب یہاں ایک اور بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اگر رمضان کی راتوں میں ہم بستری جائز ہے تو پھر صحابہ کرام کا طریقہ کیا تھا؟ کیا وہ بھی ایسا کرتے تھے یا صرف آج کے لوگ ہی یہ بات کر رہے ہیں؟ دوستو یاد رکھیے، ہمارا دین اندازوں پر نہیں، عمل اور دلیل پر چلتا ہے۔ شروعات میں اسلام کے پہلے دور میں حکم تھوڑا سخت تھا، اگر کوئی شخص افطار کے بعد سو جاتا تو پھر اٹھنے کے بعد بھی بیوی سے ملنا یا کھانا پینا منع ہو جاتا تھا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو بہت تھکے ہوئے تھے، سو گئے، پھر بعد میں بیوی سے مل بیٹھے۔ صبح انہیں بہت افسوس ہوا کہ شاید گناہ ہو گیا، تب اللہ تعالیٰ نے رحمت فرمائی اور یہ آیت نازل ہوئی، اب تم اپنی بیویوں کے پاس جاؤ، اللہ نے تمہارے لیے آسانی کر دی ہے۔ یعنی دوستو اللہ نے خود اپنی رحمت سے سختی ہٹا کر آسانی کر دی۔ سوچئے، جس رب نے خود آسانی دی ہو، ہم کیوں اپنے اوپر سختی ڈالیں؟ آج ہمارے سب سے بڑی غلطی کیا ہے کہ ہم دین کو مشکل بنا دیتے ہیں، کبھی خود سے فتویٰ بنا لیتے ہیں، کبھی سماج کی باتوں کو شریعت سمجھ لیتے ہیں، کبھی بزرگوں کی رسموں کو اسلام بنا لیتے ہیں، حالانکہ اللہ قرآن میں صاف فرماتا ہے، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا۔ اسلام بوجھ نہیں ہے، اسلام رحمت ہے۔ دوستو شیطان چاہتا کیا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میاں بیوی میں دوری ہو، رشتوں میں ٹھنڈا پن آئے، محبت ختم ہو، انسان حرام کی طرف جائے۔ جب حلال راستہ بند ہوگا تو شیطان حرام راستہ کھول دے گا، اس لیے اسلام حلال رشتوں کو مضبوط کرتا ہے، نکاح کو آسان بنایا، ہم بستری کو ثواب بنایا اور گناہ سے بچنے کا راستہ دیا۔ یہی اسلام کی خوبصورتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، رمضان صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں ہے، رمضان صبر سکھاتا ہے، محبت بڑھاتا ہے، رشتے جوڑتا ہے، گھروں میں رحمت لاتا ہے۔ اس لیے بیوی سے دوری مت بنائیے بلکہ اس کے ساتھ بیٹھیے، قرآن پڑھیے، افطار ساتھ کیجیے، تہجد پڑھیے اور حلال محبت کے ساتھ زندگی گزاریے۔ یقین مانیے ایسے گھروں میں فرشتے اترتے ہیں۔ سوچئے دوستو، اگر میاں بیوی میں محبت ہوگی تو بچے نیک بنیں گے، گھر جنت کا نمونہ بنے گا اور وہی گھر اللہ کی رحمت کا گہوارہ بن جائے گا، اور اگر دوری ہوگی تو گھر جہنم کا ٹکڑا بن جائے گا۔ اس لیے دین کو سمجھیے، رواجوں کو نہیں سمجھیے، قرآن کو مانیے، لوگوں کی باتوں کو نہیں مانیے۔ تو دوستو اب آپ کو پوری طرح سمجھ آ گیا ہوگا، رمضان کی راتوں میں ہم بستری جائز بھی ہے، حلال بھی ہے اور ثواب کا ذریعہ بھی ہے۔ تو اگر آپ چاہیں تو اگلے حصے میں بتاؤں تو، لیکن دوستو اب سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر رات میں ہم بستری جائز ہے تو اس کے بعد ہمیں کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ جائز کام کرتے کرتے ہم سے کوئی ایسی غلطی ہو جائے جس سے روزہ خراب ہو جائے، اس لیے ان مسائل کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دوستو اگر میاں بیوی کے درمیان ہم بستری ہو جائے یا احتلام ہو جائے تو غسل فرض ہو جاتا ہے، بنا غسل کیے نماز نہیں پڑھ سکتے اور پاک ہوئے بغیر عبادت مکمل نہیں ہوتی۔ لیکن یہاں ایک ضروری بات سمجھ لیجیے، اگر رات میں ہم بستری کے بعد آپ سو گئے اور فجر سے پہلے اٹھ کر غسل کر لیا تو روزہ بالکل صحیح ہے، یہاں تک کہ اگر فجر کا وقت ہو گیا اور آپ جنابت کی حالت میں جاگے پھر بھی غسل کر کے روزہ رکھ سکتے ہیں، روزہ ہو جائے گا، کیونکہ روزہ غسل سے نہیں نیت سے شروع ہوتا ہے۔ اب دھیان سے سنیے، یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ اگر کوئی شخص روزے کی حالات میں جان بوجھ کر بیوی سے ہم بستری کر لے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، صرف قضا نہیں بلکہ کفارہ بھی دینا پڑے گا۔ اور کفارہ کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے، یا تو 60 روزے لگاتار رکھو یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ سوچیے کتنا سخت حکم ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین کا وقت روزے کے لیے ہے اور رات کا وقت راحت اور حلال ضرورتوں کے لیے ہے، یعنی اسلام نے ہر چیز کا ٹائم فکس دیا ہے۔ دوستو ہمارا دین صرف عبادت نہیں اور نہ ہی صرف دنیا داری ہے، بلکہ بیلنس ہے۔ دن میں روزہ، نماز، تلاوت، صبر، اور رات میں آرام، کھانا، بیوی بچوں کے ساتھ وقت، حلال خوشی، یہی اسلام کا خوبصورت نظام ہے۔ ذرا سوچئے، اگر میاں بیوی رمضان میں ساتھ افطار کرے، ساتھ نماز پڑھے، ساتھ دعا کرے اور حلال محبت سے زندگی گزارے تو ایسا گھر کیسا ہوگا؟ وہ گھر جھگڑوں سے نہیں بلکہ رحمت سے بھرا ہوگا، اور گھر گناہوں سے نہیں بلکہ برکت سے بھرا ہوگا۔ اور یقین مانیے ایسے گھروں میں
اللہ کی خاص نظر کرم ہوتی ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، دین کو مشکل مت بنائیے، جو اللہ نے حلال کیا ہے اسے حرام مت کیجیے، اور جو رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے سکھایا ہے اس پر عمل کیجیے۔ رمضان دوریاں پیدا کرنے نہیں بلکہ دلوں کو جوڑنے آیا ہے۔ رمضان سختی کا نہیں رحمت کا مہینہ ہے، اس لیے غلط فہمیوں کو چھوڑیے، قرآن کو پکڑیے، سنت کو اپنائیے اور اپنی رشتوں کو مضبوط بنائیے۔ اگر آج کی یہ باتیں آپ کو فائدہ مند لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں تاکہ یہ صحیح علم ہر گھر تک پہنچے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان کا ہر لمحہ یہاں اس کے اعمال کے مطابق گزرتا ہے۔ پہلے ہفتے تک کی حالات بہت اہم ہوتی ہے، لیکن 40 دن کا وقت انسان کے لیے مکمل عبرت اور عظمت کا سبق ہے۔ پہلے 10 دن مومن کی قبر میں رحمت برستی ہے، اس کے اعمال اس کے ساتھ رہتے ہیں اور جنت کی ہوا اور خوشبو اس کا دل مطمئن کر دیتی ہے۔ اس کی روح اللہ کا شکر ادا کرتی ہے کہ اس نے زندگی میں ایک نہ سچ سے 20 دن تک روح اپنے اہل و عیال کو یاد کرتی۔ مومن جب اپنے گھر والوں کو دعا کرتے دیکھتا تو قرآن پڑھتے دیکھتا، صدقہ بھیجتے دیکھتا ہے تو اس کی قبر روشن ہوتی ہے اور اس کا عذاب ہلکا ہو جاتا ہے۔ لیکن گنہگار جب دیکھتا ہے کہ دنیا والے اسے بھول گئے، اس کے لیے کوئی دعا نہیں کرتا تو اس کی تنہائی اور بڑھ جاتی ہے۔ 21 سے 30 دن تک اس وقت تک قبر کا ماحول انسان کی اصل منزل بن جاتا ہے۔ اگر وہ نیک تھا تو ان کی قبر جنت سے باغ کی طرح ہو جاتی ہے، وہاں آرام ٹھنڈک۔ 30 سے 40 دن تک اب روح اپنے مقدر کو سمجھ لیتی ہے۔ مومن کی روح ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اطمینان میں رہتی ہے۔ فرشتے اس سے ملاقات کرتے ہیں اور اسے کہتے ہیں صبر کر، ابھی برزخ کا وقت ہے، آگے جنت تیرے انتظار میں ہے۔ اگر گنہگار کی روح عذاب سے کراتی رہتی ہے، فرشتے اسے سختی سے کہتے ہیں دیکھ تو نے دنیا میں فضول زندگی گزاری، اب عذاب کا مزہ چکھ۔ 40 دن تک یہ سفر انسان کی روح کو اس حقیقت سے واقف کرا دیتا ہے کہ اب اس کا اصلی ٹھکانہ آخرت ہے، یا تو جنت کا آرام یا جہنم کا عذاب۔ اس لیے ہمارے بزرگین کہتے تھے قبر کا تصور کر کے زندگی گزارو، کیونکہ قبر ہی وہ دروازہ ہے جہاں سے جنت یا جہنم کی راہ نکلتی ہے۔ قبر کا حال صرف مٹی اور اندھیرے سے طے نہیں ہوتا، بلکہ انسان کے اعمال اس کی اصلی منزل کا نقشہ بناتے ہیں۔ جو نیکی کرتا وہی قبر میں اس کا ساتھی بنتا، جو گناہ کرتا ہے وہی اس کے لیے عذاب اور مصیبت کا سبب بنتا۔ نیکی کا اکثر رسول اللہ نے فرمایا قبر مومن کے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ ترمذی شریف میں ہے جب کوئی مومن بندہ قبر میں جاتا ہے تو اس کے نیک اعمال ایک حسین روشن اور محبت بھری شکل میں آتے۔ وہ کہتا ہے میں تیرے روزے، تیری نمازیں، تیری تلاوت اور تیری صدقہ ہوں، میں تجھے تنہائی نہیں چھوڑوں گا۔ پھر اس کی قبر میں فراق ہو جاتی ہے اور جنت کا دروازہ اس کے لیے کھول جاتا ہے۔ گناہ کا عکس رسول نے فرمایا قبر کافر اور فاسق کے لیے جہنم کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا ہے۔ مسعود احمد رب کوئی گنہگار یا کافر قبر میں جاتا ہے تو اس کے برے اعمال کا ایک بدشکل، بدبودار اور ڈراؤنی شکل میں آتے۔ وہ کہتا ہے میں تیرے جھوٹ، تیرے گناہ، تیری نافرمانی ہوں، اب میں تیرا ساتھی ہوں، تیرے لیے عذاب بنوں گا۔ پھر اس کی قبر تنگ ہو جاتی ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے اور آگ کی لپٹیں اسے گھیرے رہتی ہے۔ سب سے بڑی حقیقت قبر میں انسان نہ اپنے مال سے فائدہ لے سکتا ہے، نہ اپنے عزیزوں سے۔ صرف 3 چیزیں اس کے ساتھ رہتی ہے، صدقہ جاریہ، علم نافع، نیکی کرنے والی اولاد کی دعا۔ صحیح مسلم میں ہے کہ قبر صرف مٹی کا گھر نہیں بلکہ آخرت کی دنیا کا دروازہ ہے، بلکہ جب انسان یہاں داخل ہوتا ہے تو اصل میں اس کا سفر آخرت کی طرف شروع ہو جاتا ہے۔ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قبر آخرت کا پہلا پڑاؤ ہے، اگر کوئی اس سے نجات پا لے تو اس کے بعد کا سفر آسان ہو جائے گا، اور مگر یہاں ہلاک ہو گیا تو اس کے بعد کا سفر اور سخت ہوگا۔ ترمذی شریف میں برزخ کی دنیا قبر برزخ کا حصہ ہے۔ برزخ یعنی وہ پردہ جو دنیا اور آخرت کے بیچ ہے۔ جب انسان یہاں آتا ہے تو اصل وہ
نہ دنیا میں رہتا اور نہ ہی پوری طرح آخرت میں داخل ہوتا۔ یہ ایک انتظار گاہ ہے جہاں اس کے اعمال طے کرتے ہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ نیکی والا سفر، اگر انسان مومن ہے تو قبر اس کے لیے جنت کا دروازہ بن جاتی ہے۔ وہاں سے ہر روز جنت کا منظر دکھایا جاتا ہے، اس کی روح مطمئن رہتی ہے اور اسے خوشخبری دی جاتی ہے، تمہارے لیے جنت ہے جس کا وعدہ تمہارے رب نے کیا۔ گنہگار کا سفر، اگر انسان گنہگار یا کافر ہے تو قبر اس کے لیے جہنم کا دروازہ بن جاتی ہے۔ وہاں سے اس کو روز آگ اور عذاب دکھایا جاتا ہے، اس کی روح کرتی ہے اور اسے کہا جاتا ہے یہ ہے وہ ٹھکانہ جس کا تجھے وعدہ کیا گیا تھا۔ آخرت سے سیدھا رشتہ، قبر کے عذاب اور نعمت کا حال آخرت کے حالات کا آئینہ ہے۔ یعنی جس انسان کی قبر روشن ہے اس کی آخرت بھی روشن ہی ہوگی، اور جس کی قبر اندھیری اور تنگ ہے اس کی آخرت بھی اندھیری اور عذاب سے بھری ہوگی۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قبر آخرت کا پہلا منزل ہے، اگر یہ ٹھیک رہی تو باقی سب آسان ہے، اگر یہاں سختی ہوئی تو آگے سب سخت ہوگا۔ قبر کا تذکرہ سن کر انسان کا دل کانپ اٹھتا ہے۔ یہ کوئی دور کی بات نہیں بلکہ ہر انسان کا مقدر ہے، جو آج ہنستا بولتا چلتا پھرتا ہے، کل وہی مٹی کے نیچے ہوگا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عقل مند وہی ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرے، اور نادان وہی ہے جو نفس کی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے اور اللہ سے جھوٹی امیدیں رکھتا ہے۔ ترمذی شریف ہے۔ عبرت قبر کا سفر یہ بتاتا ہے کہ مال، دولت، شہرت اور دنیا کے سارے سرزد وہی رہ جاتے، نہ اولاد کام آتی ہے، نہ دوست، صرف انسان کے اعمال اس کے ساتھ جاتے ہیں۔ اگر وہ نیکی کرے گا تو قبر روشن ہوگی، اور اگر گناہ کرے گا تو قبر اندھیری اور تنگ ہو جائے گی۔ نصیحت، ہمیں چاہیے کہ اس دنیا کو آخرت کی کھیتی سمجھے، نماز، روزہ، صدقہ، تلاوت اور نیکیوں کو اپنائیں، دل سے توبہ کرے تاکہ قبر کی شخصیت سے بچ سکے، اپنے مردوں کو دعا اور صدقے پہنچائے کیونکہ وہ ہماری دعاؤں کے سب سے بڑے محتاج ہے۔ سب سے بڑے اہم بات، قبر کی تنہائی، اندھیرا اور عذاب سے صرف ایک چیز بچا سکتی ہے، اللہ کی رضامندی اور نیک اعمال۔ عبرت یہ ہے کہ ہمیں غافل نہیں ہونا چاہیے، موت ہر وقت قریب ہے اور قبر ہی وہ جگہ ہے جہاں سے اصلی سفر شروع ہوتا ہے۔ دوستو، قبر کی حقیقت سن کر ہمیں یہ سمجھ آ جانا چاہیے کہ یہ زندگی بہت چھوٹی ہے، دولت، شہرت اور دنیا کے تمام ساز و سامان یہیں پر جانے والے ہیں۔ قبر میں نہ ہمارا مال کام آئے گا، نہ ہماری اولاد، صرف ہمارے نیک اعمال ہی وہ روشنی بنیں گے۔ تو آئیے آج ہی سے توبہ کریں، آج ہی نماز کی پابندی شروع کریں، غریبوں کا سہارا بنیں اور نیکیوں جمع کریں، کیونکہ کل قبر میں وہی سب ہمارے ساتھ جانے والا ہے۔ مگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں اور گھر والوں تک شیئر کریں تاکہ انہیں بھی یہ عبرت ملے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسی ہی اور حقیقت بھری اور دل کو چھو لینے والی داستانیں آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ ہم سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے اور آخرت میں جنت الفردوس عطا فرمائے۔ بند ہوگی جب لوگ آپ کو آواز دیں گے مگر آپ جواب نہیں دے پائیں گے، جب آپ کا جسم اس دنیا میں رہ جائے گا لیکن آپ کی روح کسی اور اندیکھی دنیا کی طرف سفر پر نکل چکی ہوگی۔ آخر وہ پہلی رات کیسی ہوتی ہے، قبر کی تنہائی کیسی ہوتی ہے، اور موت کے بعد کے وہ 40 دن جن میں روح کن کن حالات سے گزرتی ہے۔ دوستو، یہ کوئی کہانی نہیں، یہ وہی حقیقت ہے جس میں ہر انسان کو گزرنا ہے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو یا بادشاہ ہو یا پھر فقیر ہو۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو لے چلیں گے عالم برزخ کے اس پراسرار سفر پر جہاں انسان کی اصلی زندگی شروع ہوتی ہے۔ ہم قرآن، حدیث اور علماء کی روشنی میں جانیں گے موت کا لمحہ کیسا ہوتا، روح جسم سے کیسے نکلتی ہے، قبر کی پہلی رات کیا لاتی ہے، اور ان 40 دنوں میں روح کن کیفیات سے گزرتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور جب وہ لمحہ آتا ہے زبان خاموش، آنکھیں جم جاتی ہے، دل آخری بار دھڑکتا ہے اور روح آہستہ آہستہ جسم سے الگ ہونے لگتی ہے۔ پیروں سے شروع ہو کر سینے سے گزرتے ہوئے
جب جان حلق تک آ پہنچتی ہے تو انسان ایک ایسی دنیا میں داخل ہو جاتا ہے جسے نہ آنکھوں نے دیکھا نہ دماغ نے سمجھا۔ تو تیار ہو جائیے، آج ہم اس پردے کے پیچھے کی حقیقت سے پردہ اٹھانے والے ہیں۔ چلیے اس روحانی سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ پورا جسم یوں محسوس کرتا ہے جیسے اسے ایک ساتھ کئی چھریوں سے کاٹا جا رہا ہو۔ جسم کا ہر ذرہ، ہر خلیہ کر میں چیخ اٹھتا ہے۔ یہ کیفیت ایسی ہوتی ہے جیسے جڑ سے بال کو زبردستی کھینچ لیا جائے۔ روایت کے مطابق روح ابتدا میں جسم میں آنا نہیں چاہتی تھی، اور اسی وجہ سے اس کا جسم سے نکلنا بھی آسان نہیں رکھا گیا۔ اسی شدید قسم کس کے دوران ایک اور آزمائش سامنے آتی ہے۔ اس لمحے ایک ایسا وجود آپ کے قریب ظاہر ہوتا ہے جسے آنکھیں عام طور پر نہیں دیکھ سکتی۔ یا کوئی اور نہیں بلکہ وہ ملعون شیطان ہے جس نے ساری زندگی آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ اب وہ آخری بار لوٹنا ہے۔ اس کے ہاتھ میں پانی کا ایک پیالہ ہوتا ہے اور وہ آپ کی ناقابل برداشت پیاس کو ہتھیار بنا لیتا ہے۔ وہ کہتا ہے اپنا ایمان مجھے دے دو اور یہ پانی لے لو۔ اسی لمحے آپ کی پوری زندگی کا ایک فلم کی طرح آنکھوں کے سامنے گھوم جاتی ہے۔ آپ کی نمازیں، آپ کے گناہ، آپ کے آنسو، آپ کی غفلت اور وہ توبہ جسے آپ نے کبھی سچے دل سے کیا تھا۔ شیطان مسلسل سرگوشیاں کرتا رہتا ہے، آپ کے ذہن کو الجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ وہ آپ کے فوت شدہ والدین کی شکل میں بھی ظاہر ہو سکتا ہے اور آپ کو کسی اور راستے، کسی اور مذہب کی طرف بلانے کی کوشش کر سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ کا ایمان سچا اور مضبوط ہو، جیسے کہ حدیث میں بیان ہوا ہے، تو آپ اس کے دھوکے میں نہیں آئیں گے۔ اور اگر دل میں شک ہو، اگر زندگی بھر ایمان کو مضبوط کرنے کی کوشش نہ کی گئی ہو، تو انسان اس نازک لمحے میں آسانی سے فریب میں آ سکتا ہے اور آپ نے آخری وقت میں اسلام کو چھوڑ سکتا ہے۔ جیسے کچھ لوگ اس دنیا میں خواہشات اور لذتوں کے بدلے اپنا دین چھوڑ دیتے ہیں، ویسے ہی وہ موت کے لمحے میں بھی اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ اس دن لا الہ الا اللہ کہنے کا واحد راستہ یہ ہوگا کہ آپ ایمان کے ساتھ جیے ہو۔ سچے ایمان کے ساتھ شیطان کی سرگوشیاں بے اثر ہو جائے گی۔ جیسا کہ حدیث میں ہے، آپ اسی حالات میں مریں گے جس میں آپ جیے، اور آپ اسی حالات میں اٹھے جائیں گے جس میں آپ مرے۔ جو لوگ ایمان کے بغیر مرتے ہیں ان کے لیے موت انتہائی تکلیف دہ ہوتی ہے۔ فرشتے پکاریں گے باہر آئیے، خبیث روح باہر آئیے جہنم کے عذاب کی طرف، اور پھر روح کو جسم سے نوچ لیا جائے گا۔ پورا جسم کانپیں گے، اندرونی اعضاء مور جائیں گے، جسم روح سے چپٹے رہنے کی کوشش کرے گا، لیکن اللہ کے حکم کی تعلیم کرتے ہوئے فرشتے اسے لے جائیں گے۔ اس لمحے کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ توبہ اب جو ہے مزید مدن نہیں کرتی، ایمان کی کوئی قدر باقی نہیں رہتی۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مومن اور ایک کافر کی موت کو یوں بیان فرمایا: مومن کی روح جسم سے ایسے آسانی سے نکل جاتی ہے جیسے برتن سے پانی بہتا ہے، جبکہ کافر کی روح کو ایسے کھینچا جاتا ہے جیسے گیلی اون سے کانٹے دار شخص کھینچا جائے۔ رگوں اور پٹوں کو چیرتی ہوئی ہمارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتایا کہ کافر کی موت کے فوراً بعد کیا ہوتا ہے۔ جب فرشتہ روح کو لیتا ہے تو دوسرے فرشتے آتے ہیں اور اسے حضرت عزرائیل علیہ السلام سے لے لیتے ہیں۔ وہ اسے ایک سرداری بوری میں ڈالتے ہیں جو اس کے لیے تیار کی گئی ہوتی ہے۔ اس بوری سے زمین کے بہترین مردہ جسم بھی 72 بدبو آتی ہے۔ پھر فرشتے کو کسی گروہ کے پاس سے گزرتے ہیں تو وہ فرشتے پوچھتے ہیں یہ گندی روح کس کی ہے؟ اسے لے جانے والے فرشتے اس نام سے جواب دیتے ہیں جس نام سے وہ شخص دنیا میں جانا جاتا تھا۔ آخر وہ سب سے نچلے آسمان پر پہنچتے اور روح کے لیے دروازہ کھولنے کی درخواست کرتے، لیکن یہ نہیں کھولا جائے گا۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی: بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور تکبر کیا، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے نہ گزر جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، اس کا نام اعمال زمین کے سب سے نچلے مقام
سجین میں لکھ دو، اس کے بعد اس کی روح اوپر سے نیچے پھینک دی جاتی ہے۔ پھر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک اور آیت تلاوت فرمائی، فرشتے ایک کمرے میں داخل ہوں گے، ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، ان کے الفاظ رحمت سے بھرے ہوں گے، اور وہ کہیں گے، اے پاکیزہ روح، اپنے رب کی رحمت کی طرف آ جا، تو اس سے راضی اور تیرا رب تجھ سے راضی۔ اور قرآن پھر فرماتا ہے، بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور پھر ثابت قدم رہے، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ نہ ڈرو اور نہ غم کرو، بلکہ اس جنت کی خوشخبری سنو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ فرشتے مومن کی روح کو نفیس ریشم میں لپٹتے ہوئے اسے آسمانوں پر فرشتوں کے ہر گروہ کے پاس سے گزرتے ہیں، تو وہ پوچھتے ہیں یہ خوبصورت روح کس کی ہے، اور اسے لے جانے والے فرشتے دنیا میں اسے شخص کے لیے استعمال ہونے والے بہترین ناموں اور تعریفوں سے جواب دیتے ہیں۔ جب وہ آسمانوں پر پہنچتے ہیں تو مومن کے لیے 7ویں آسمان تک تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے سب سے قریب فرشتوں کا ہر گروہ اس روح کو سلامتی سے خوشامدید کہتا ہے۔ پھر کہا جاتا ہے، اس کا نام جو اعمال نیکوکاروں کی کتاب میں لکھ دو۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے، میرے بندے کو زمین کی طرف لوٹا دو، کیونکہ میں نے انہیں اسی سے پیدا کیا ہے اور اسی میں انہیں لٹاؤں گا اور اسی سے انہیں ایک بار پھر روز قیامت نکالوں گا۔ موت کے لمحے کے بعد جسم زمین پر رہتا اور دفن کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہے۔ جسم کو غسل دینا ضروری ہے۔ مستند حدیث میں نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اپنے مردوں کو گول دو تو انہیں اچھی طرح غسل دو۔ اگرچہ جسم ہماری آنکھوں کو بے جان لگتا ہے، یہ اب بھی ایک برتن ہے جسے روح نے کبھی جانا تھا، اور روح کا اس سے ایک پراسرار تعلق برقرار رہتا ہے۔ وہ تعلق اتنا گہرا ہوتا کہ غسل کے دوران ہر لمس، پانی کے ہر قطرہ، ہر حرکت روح اس طرح محسوس کرتی جسے زندہ لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ جیسے نماز کے لیے تیاری کی جاتی ہے، اسی طرح دعاؤں اور احترام کے ساتھ جسم کو مرحلہ وار غسل دیا جاتا ہے، اور آپ بطور روح سب کچھ دیکھ رہے ہوتے۔ آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں جو انتظار کر رہے ہیں، کون واقعی غمگین ہے، کس نے آپ سے خلوص کے ساتھ محبت کی اور کون صرف مجبوری میں آیا۔ آپ ان سب کو دیکھتے ہیں، پھر وہ آپ کو ایک سادہ سفید کفن میں لپیٹ دیتے ہیں جس میں کوئی سلائی نہیں ہوتی۔ آپ جو کبھی گھنٹوں کپڑے منتخب کرنے میں گزار دیتے تھے، اب ایک سادہ سے کپڑے کے ٹوکرے میں لپٹے ہوئے ہیں۔ سب سے سادہ مگر شاید سب سے زیادہ معنی خز لباس۔ آپ کی نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے، مٹی کی خوشبو آپ کے حواس تک پہنچتی ہے، آپ کا تابوت زمین پر اترا جاتا ہے، قبر تیار ہے، مٹی کھودی جا چکی ہے، ٹھنڈی، تنگ اور تاریخ، اب یہ آپ کا نیا گھر ہے۔ تابوت کھولا جاتا ہے اور آپ اپنے کفن میں لپٹے ہوئے 2 لوگوں کے ذریعے آہستہ سے قبر میں اتارے جاتے ہیں۔ مٹی کی پہلی مٹھی آپ پر پھینکی جاتی ہے۔ آپ اب بھی سن سکتے ہیں، لیکن اب کوئی آپ کو نہیں سن سکتا۔ پھر اب آہستہ آہستہ دور چلے جاتے ہیں اور قدموں کی آواز خاموشی میں معدوم ہو جاتی ہے۔ گزشتہ رات آپ اپنے گرم بستر میں سوئے تھے، آج آپ 2 پتھر کے بیچ زمین میں لپٹے ہوئے لیتے ہیں۔ قبر لرزتی ہے، اس کی دیواریں ٹوٹتی ہیں اور منکر و نکیر ظاہر ہوتے ہیں۔ ان کی آنکھیں بجلی کی طرح چمکتی ہیں، ان کی آوازیں طوفان کی طرح گزرتی ہیں، ان کے بال زمین کو چھوتے ہیں اور وہ آپ کے سامنے ہیبت ناک قامت میں نظر آتے ہیں۔ یہ سوال کرنے والے فرشتے ہیں، منکر اور نکیر۔ وہ اپنا فرض پورا کرنے کے لیے قریب آتے ہیں اور پوچھتے ہیں، من ربی کا، تیرا رب کون ہے؟ میرا رب اللہ ہے جس کی میں نے زندگی سے عبادت کی۔ ما دین کا، تیرا دین کیا ہے؟ میرا دین اسلام ہے۔ من نبی کا، تیرا نبی کون ہے؟ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ما کتاب کا، تیری کتاب کیا ہے؟ میری کتاب قرآن ہے۔ قیامت کا نور، ما عامل کا، تیرے اعمال کیا ہے؟ میری زبانی کی نماز بیماری میں، میرا شکر اور صبر اور مشکل وقت میں دیا ہوا میرا صدقہ میرے گواہ ہے۔ مومن ان تمام سوالات کے جوابات جانتا ہے۔ اس لمحے کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر رات دعا کرتے تھے، اے میرے رب، مجھے عمر کے بارے میں خبر دے۔ وہ
6 ماہ پہلے اپنے سب سے قریبی دوست کو کھو چکے تھے۔ اس رات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخرکار ان کے خواب میں آئے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خوشی سے گلے لگایا اور کہا، تم کہاں تھے میرے بھائی؟ میں 6 ماہ سے تمہارے انتظار کر رہا ہوں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھکے ہوئے لیکن پرسکون نظر آئے۔ انہوں نے کہا، علی کبھی سوال جواب ختم ہوئے ہیں؟ بہت وقت لگا۔ منکر اور نکیر نے میری زندگی کے ہر کام کے بارے میں پوچھا لیکن الحمدللہ میں نے اسے پاس کر لیا۔ حدیث میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سوال جواب کے دوران ایک اور شخصیت ظاہر ہوتی ہے۔ اگر آپ اچھے انسان تھے تو آپ ایک شخص کو خالص سفید لباس میں ملبوس دیکھیں گے جس کا چہرہ نور سے چمک رہا ہوگا، اس کی خوشبو بیان سے باہر ہوگی۔ آپ پوچھیں گے تم کون ہو تو ایک تسلی بخش مسکراہٹ کے ساتھ وہ جواب دے گا، میں تمہارے نیک اعمال ہوں، میں تمہاری نمازیں اور تمہارے روزے ہوں، میں رات میں تمہارے سجدے ہوں، میں اللہ کے لیے بہائے گئے تمہارے آنسو ہوں، میں روز قیامت تک تمہارے ساتھ رہنے آیا ہوں، تم اب اکیلے نہیں ہو۔ وہ آپ کو قبر کی دواؤ، اس کی تنگی اور اس کے درد سے بچائیں گے۔ جنت کی خوشبو آپ کی روح کو بھر دے گی، اندھیرا دور ہو جاتا، آپ کی قبر اتنی پھیل جاتی جہاں تک آپ کی آنکھیں دیکھ سکتی ہے۔ مزید کوئی خوف نہیں، مزید کوئی درد نہیں، صرف سکون۔ اگر آپ سوال جواب کے دوران صحیح جواب دیتے ہیں تو آپ کے لیے جنت سے ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ اللہ حکم دیتا ہے کہ آپ کی قبر کو وسیع کر دیا جائے اور آپ کے لیے جنت سے ایک بستر تیار کیا جائے۔ آپ کے پہلو میں کھڑکی کھولی جاتی ہے جو جنت کا منظر دیکھتی ہے۔ مومنوں کا گھر، آپ کا دل سکون سے بھر جاتا ہے اور آپ قیامت کے دن تک جنت کو دیکھتے رہتے ہیں۔ اور جب آپ برزخ کے باغوں میں سے ایک میں آرام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ایک آواز سنتے ہیں، یہ ان لوگوں کا بدلہ ہے جنہوں نے ایمان میں جد و جہد کا، یہ سکون ان کے لیے تیار کیا گیا جنہوں نے اللہ کو یاد رکھا۔ لیکن ہر قبر ایسی نہیں ہوتی، کیونکہ اگر کوئی شخص دونوں فرشتوں کا سوالات کا جواب نہیں دے سکتا، اگر اس نے اپنی زندگی غفلت میں گزاری، وقت کو کھیلوں اور لذتوں میں ضائع کیا، تو اگر اس نے کبھی اپنے رب کو نہیں جانا تو قبر میں وہ صرف کہے گا، من رب کا مجھے نہیں معلوم، تیرا نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرے اعمال کیا تھا، مجھے نہیں معلوم۔ کافر اور منافق کبھی بھی ان سوالات کا صحیح جواب نہیں دے پائیں گے، اور فرشتے کہیں گے، ہمیں پہلے ہی معلوم تھا کہ تم یہی جواب دو گے۔ پھر قبر تنگ ہو جاتی ہے، مٹی ہڈیوں کو دبا لیتی ہے، یہاں تک کہ پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہے اور نیچے کی زمین عذاب کا ایک ہولناک مقام بن جاتی ہے۔ ان کے لیے جہنم کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہ ابھی بھی اپنی قبروں میں ہوتے ہوئے اس کا عذاب دیکھتے ہیں۔ جہنم کی گرمی اور بدبو ان تک پہنچتی ہے، قبر تنگ ہو جاتی ہے اور انہیں ہر طرح سے دباتی ہے۔ جب زمین تنگ ہوتی تو کوئی رحم باقی نہیں رہتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر اسے اتنا کچل دے گی کہ اس کا پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جائے گی۔ دونوں فرشتوں کی آنکھیں بجلی کی طرح چمکتی ہے، ان کی آوازیں بادل کی طرح گرجتی ہے، ان کے دانت جنگلی بیلوں کے سینگوں کی طرح تیز ہوتے ہیں، ان کی موجودگی روح کو دہشت سے بھر دیتی ہے۔ یہ فرشتے مسکراتے نہیں، وہ کوئی شفقت نہیں جانتے، وہ کوئی رحم محسوس نہیں کرتے، کیونکہ آپ نے ہمیشہ اپنی نماز میں تاخیر کی، آپ نے ایمان کو ہلکا لیا۔ اب وہ عذاب کو بڑھاتے ہیں کہ مٹی آگ میں بدل جاتی ہے، شعلے قبر کو گھیر لیتی ہے، دھواں ہوا میں بھر جاتا ہے۔ وہ شخص چیختا ہے لیکن آج کوئی فرار نہیں۔ پھر ایک اور وجود قبر میں داخل ہوتا ہے، اس کا چہرہ خوفناک اور اس کے کپڑے نیلے ہیں اور اس کی بدبو سڑتی ہوئی لاش سے بھی بہتر ہے۔ دہشت اس کے پوچھتا، تم کون ہو؟ اور وہ وجود جواب دیتا ہے، میں تمہارے اعمال ہوں، تمہارے گناہ ہوں، میں وہ مواقع ہوں جو تم نے ضائع کر دیے اور کبھی توبہ نہیں کی، میں وہ ہوں جو تم نے کیا ہے۔ اور یہ وجود روز قیامت تک ان کے ساتھ رہتا ہے، ان کے درد اور پچھتاوے میں اضافہ کرتا ہے۔ پھر ایک اور عذاب شروع ہوتا ہے
99 साँप कब्र में भेजे जाते हैं, लेकिन ये दुनियावी सांपों जैसे नहीं होते। उनमें से हर एक अजाब के लिए पैदा किया गया होता है। उनका हर डंक रूह को उस गुनाह की याद दिलाता है जो उसने किया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर उन सांपों में से सिर्फ एक का दांत भी ज़मीन को छू जाए तो क़यामत के दिन तक उस पर कुछ भी नहीं उगेगा। ये सांप क़यामत तक अपना अजाब जारी रखेंगे, और जब वो दिन आएगा तो अजाब ख़त्म नहीं होगा बल्कि सिर्फ शुरू होगा। इसलिए कब्र में मौजूद शख्स पुकारेगा, ए अल्लाह बारह करम क़यामत का दिन शुरू ना कर, क्योंकि वो जान लेगा कि उसने जो अभी तर्जुबा किया वो सिर्फ आगाज़ था। एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कब्र के पास से गुज़रे और अपने सहाबा इकराम से फरमाया, अगर यहाँ दफन होने वाला शख्स दुनिया में वापस आ सकता तो वो अपने ख़ानदान से मिलने या अपने दौलत को मुकम्मल करने की ख्वाहिश ना करता, वो सिर्फ़ 2 रकात नमाज़ पढ़ने की ख्वाहिश करता, क्योंकि अब वो समझता है और एक दिन हम भी समझेंगे कि ये दुनिया हकीकी ज़िंदगी नहीं थी। हकीकी हकीकत अब शुरू होती है। दुनिया सिर्फ़ जो है एक मरहला है। अब तियात का पहला दरवाज़ा खुल रहा है। अब आते हैं कब्र के सबसे पुरअसरार हिस्से पर, आलम बरज़ख। जब हम कब्र के बारे में सोचते हैं तो हम आमतौर पर मादी कब्र का तसव्वुर करते हैं, लेकिन जिस तरह ख्वाब का आपके सोने के बिस्तर में कोई ताल्लुक़ नहीं है, इसी तरह कब्र का उस मिट्टी के कोई ताल्लुक़ नहीं है तो जिसमें इसे दफन किया जाता है। कब्र बरज़ख दरअसल ये रहदारी है 2 दुनियाओं के दरमियान एक गुज़रगाह। ये वो पुल है जिसमें हम अगली ज़िंदगी में दाखिल होते हैं। इस दुनिया और आखिरत, इसके दरमियान एक रूहानी दुनिया। ये एक हालात से दूसरी हालात के मुंतकिली है। ये इस दुनिया से मिलती जुलती है जिसे हम जानते हैं, फिर भी उसमें कोई सूरज नहीं है और फिर भी ये रोशनी से भरी है। ये इस दुनिया से ज़्यादा वसी, ज़्यादा रोशन और ज़्यादा पुरसुकून है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही तक रखते हैं। फिर अगले वीडियो में हम बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।